جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور آپ لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، سچویشن ارائز ہوئی ہے اسموگ کے فنومینا کے اندر، اور اس میں کل جب آپ نے دیکھا کہ کل ایئر کوالٹی انڈیکس تھا لاہور کا، اور وہ ایریاز جو بارڈرنگ ایریاز ہیں انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، اس کا جو AQI ہے سینٹر آف لاہور کا وہ تجاوز کر 1000 سے زیادہ صبح کے وقت تجاوز کیا اس نے، اور 1067 جو تھا 1067 وہ ہائیسٹ AQI ریکارڈ ہوا، اور لاہور نمبر 1 پہ آیا جو AQI کی ریٹنگ ہوتی ہے، رینکنگ ہوتی ہے دنیا کی۔ اور اس کا جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ میں نے کل میڈیا کو بھی دیا، میڈیا نے اس کو چلایا بھی، کہ ایک دم جو انڈیا سے، امرتسر سے، چندی گڑھ سے ہوتی ہوئی ہوا آئی ٹورڈز پاکستان، اس کی ایک تو سپیڈ بہت زیادہ تھی، اور ایک دم جو شاٹ ہوا، اور آپ اگر میپ پہ دیکھیں گے، کل ایک میپ بھی ہم نے دکھایا، جو آج کا بھی میپ آپ کو میں دکھاؤں گی، سب کے پاس بھی موجود ہے، آپ کی سکرینز کے بھی اوپر اس وقت لگا ہوا ہے، سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ونڈ ڈائریکشن تھی وہ ایک لاہور کی طرف تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپیڈ تھی وہ بھی زیادہ تھی، اور لاہور کے اندر جو پورا ایک انویلپ بنا اور لاہور کے جو علاقے تھے وہ اس کے اندر افیکٹ ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 ماہ کے اندر پہلی دفعہ کسی بھی حکومت نے، جو کہ پنجاب حکومت ہے، پہلے ہمیشہ اسموگ کی بات صرف اکتوبر سے جنوری تک ہوتی تھی، اور ہم اسموگ مینج کرتے تھے، اسی طرح لاک ڈاؤن لگاتے تھے، اسکول بند کرتے تھے، ماسک کی ہدایت آتی تھی، ہیلتھ ایڈوائزریز آتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے کام کیا 8 مہینے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ، سارے ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا بٹھا کے سیکٹورل وائز ان کے ٹارگٹس دیے، ان کو مائل سٹونز دیے، ان کو اسٹریٹجی دی کہ آپ نے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں اسموگ میٹیگیشن پہ کیا کام کرنا ہے، اور اس کے اندر چاہے انڈسٹری ہو جس میں بھٹے ہوں، انڈسٹری یونٹس ہوں، انڈسٹریل یونٹس ہوں، بھٹوں کو نہ صرف سیل کیا گیا، ان کو 550 سے زائد بھٹوں کو مسمار کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو سیل کیے ان کو زگ زیگ کے اوپر کنورٹ کیا گیا، QR کوڈنگ کی گئی، اور ان کی چمنیوں سے سفید دھواں نکلنا شروع ہوا۔ اسی طرح انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگائے گئے، اس سے پورا جو رجیم ہے اس یونٹ کی انوائرمنٹل کمپلائنس کی وہ انشور کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے ہی مارچ میں اسٹبل برننگ کا آلٹرنیٹیو سپر سیڈر کی شکل میں دیا، جو کہ 60% اس کی کاسٹ گورنمنٹ نے پے کی اور 40% فارمر نے پے کی۔ 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ حکومت پنجاب نے پے کیا، 5 لاکھ روپیہ فارمر نے دیا، 1000 سپر سیڈر اب تک فارمرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے، اور یہی آلٹرنیٹیو ہے منجی کو نہ جلانے کا۔ اور اس کے اوپر جو پلاسٹک کو بین کیا، انفورسمنٹ جاری ہے، ای بائکس کا معاملہ شروع کیا، ای وہیکل، الیکٹرک وہیکل کی ٹرانسپورٹ شروع کی، یہ پوری انفورسمنٹ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم آج تک جاری ہے۔ آپ کو ہم بھیجتے بھی رہتے ہیں، رپورٹس بھی بھیجتے رہتے ہیں، میڈیا نے چلائی بھی۔ کل کا جو فنومینا ہے وہ غیر متوقع طور پر بھارت کی تیز ہوائیں جب آئیں تو 1066 کے اوپر پہنچا لاہور کا AQI۔ آپ جو میپ اس وقت اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل 12:30 سے 1 کے بعد وہی AQI جو مختلف علاقوں میں 1900 تک گیا، جو بارڈرنگ ایریاز تھے، ڈیفنس کے ایریاز تھے، DHA کے ایریاز تھے، جو سینٹر آف لاہور تھا وہ 1000 سے تجاوز کیا، لیکن 12:30 اور 1 بجے کے درمیان دوبارہ سے وہ 200 کے اوپر آ گیا، اور اس کے بعد پورا دن وہ تقریباً 180 اور 200 کے درمیان آسیلیٹ کرتا گیا۔ کل ہی جو سب سے پہلا نمبر پہ آلودہ شہر تھا وہ 4 اور 6 نمبر پہ بھی آیا، جب ونڈ رکی، ونڈ کی ڈائریکشن ایسٹرن کوریڈور سے ساؤتھ کی طرف موو ہوئی، اسی وقت جو AQI تھا وہ ایک دم ڈراپ ہو کر 180 کے اوپر آیا، اور اس سے بھی 180 اور 200 کے درمیان آسیلیٹ کرتا رہا۔ لیکن ہم نے کل ہی یہ ایڈوائزری بھی جاری کر دی تھی کہ دوبارہ سے رات کے وقت اور صبح ارلی مارننگ کے وقت دوبارہ یہ ونڈ کا فنومینا ہوگا، اس لیے ہم نے کہا کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، ماسک پہنیں، بچوں اور بزرگوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، اور ٹریفک جو ہے زیادہ تر گاڑیوں میں سفر نہ کریں۔ اور اس کے اوپر فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ پورا دن پھر وہ AQI سٹیبل رہا۔ پھر آج صبح دوبارہ سے جو ونڈ کی سپیڈ تھی وہ بہت تیز تھی، اگر آپ یہ
زوم ہوتا ہوا میپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرینس کے اوپر، سامنے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ونڈ کی ڈائریکشن جو تھی اور ونڈ کی سپیڈ جو تھی ایسٹرن کوریڈور سے، جو انڈیا کے شہر اس میپ کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، چندی گڑھ، ہریانہ، بٹنڈا، گجر، شری نگر کا جو گنگا نگر کا ایریا ہے، لدھیانہ، جلندھر اور امرتسر، یہ وہ بارڈر ایریاز آف انڈیا تھا جہاں سے یہ ونڈ کی سپیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے. اس کا سپیڈ کے ساتھ مل کر یہ ایئر جب انڈیا سے ایسٹرن کوریڈور کی طرف آج صبح دوبارہ گئی، اور جو اس میں مختلف تھا آج کہ لاہور کا جو سینٹر تھا وہ بھی اس کے اندر متاثر ہوا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو لاہور کی اپنی ونڈ ہے، وہ جب یہ ونڈ چل رہی تھی تو اس کی لاہور کی اپنی ونڈ جو تھی وہ 0 سپیڈ پہ تھی. تو لاہور جو تھا وہ کلاگ ہو کے ونڈ جو پرٹیکولر میٹرز تھے اور جو پولوٹنٹس تھے وہ کلاگ ہو گئے ونڈ کی ڈائریکشن کی وجہ سے، اور لاہور جو ہے وہ پھر دوبارہ سے آج 1173 کے اوپر گیا جو تھے، اور جو سینٹر تھے سارے علاقوں کو متاثر کیا. میں ایک بات یہاں ضرور کہتی چلوں گی کہ جب یہ ہوا آتی ہے، یہ ونڈ فیکٹر آتا ہے جو بھارت سے چلتا ہے ان شہروں سے ہوتا ہوئے، آج وہ جو پاکستان کے اندر داخل ہوا تو سیالکوٹ، نارووال، قصور اور لاہور کے ایریا سے یہ ونڈ جو تھی وہ پاکستان میں داخل ہوئی، سپیڈ کے ساتھ داخل ہوئی. ابھی تک ونڈ کی ڈائریکشن ہماری طرف ہے، لیکن اس وقت جو اے کیو ہائی ہے لاہور کا جو لیٹسٹ ہے وہ تقریباً، یہاں میں نے لیٹسٹ رکھا تھا، تقریباً 500 سم تھنگ پر پہنچ گیا ہے. تو 500 سے تک وہ بھی میں آپ کو لیٹسٹ دیتی بھی رہوں گی جس طرح میرے پاس ڈیٹا آتا رہے گا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لوکل لیول پہ انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے، لوکل لیول پہ سرویلنس بھی ہو رہی ہے. ای پی اے کے اسکواڈز، ایگریکلچر کے اسکواڈز اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں. تمام چیزیں ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں. کہیں ہمیں 1373 کے اوپر رپورٹ آتی ہے، ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. لیکن میری درخواست ہے فارمرز سے، جب یہ ونڈ کا اور اس سارے کمپوننٹ کا بھارت سے آنے والی کا جو پورا اثر ہے، جب وہ ہماری لوکل فیکٹرز کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے یہ اور زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے اور ایگریویٹ کر جاتا ہے. فارمر سے میری درخواست ہے، آج صبح بھی اریسٹ ہوئے ہیں، کل بھی اریسٹ ہوئے ہیں، ایف آئی آرز بھی کٹی ہیں، لیکن جب تک یہ ذمہ داری ہم خود نہیں سمجھیں گے، ہمیں خود ریئلائزیشن نہیں ہوگی. سپر سیڈر کا استعمال کریں، زیادہ ایفیشینٹ بھی ہے. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. یو سی لیول پہ ہماری رینٹل پالیسی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جہاں آپ سپر سیڈر جو ہے اس کو کرائے کے اوپر لے سکتے ہیں. جو انڈسٹری کنسٹرکشن کی اس وقت ہے لاہور کے اندر، آج سارا ہماری جو سرویلنس اسکواڈز ہیں وہ تمام انڈسٹریل ایریاز، کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اور جہاں جہاں یہ ایکسیڈ کیا ہے اس کے اوپر ہماری اس وقت سرویلنس پوری کی پوری فوکس ایریا ہمارا ہے. گھروں سے باہر مت نکلیں. اس وقت بھی جو مضر صحت اے کیو آئی لیول ہے 500 سے زائد جو ہے 500 سم تھنگ اس وقت موجودہ اے کیو آئی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گی، پاکستان کے لوگوں کو بھی آپ کے توسط سے اور اسپیشلی لاہور کے لوگوں سے، آپ کو یاد ہوگا کووڈ ایئرپورٹ سے آتا تھا اور اسموگ بالکل کووڈ کی شکل ہے اور وہ سرحدوں سے اور بارڈر ایریا سے آ رہا ہے ہوا کی شدت سے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ کووڈ میں جو لوکل فیکٹرز تھے وہ اس کی جب بڑھنے لگا تو ظاہر ہے ہم نے احتیاطی تدابیر نہیں کی، لیکن جب ہم نے احتیاطی تدابیر کی تو پاکستان ان بہت سے ممالک میں سے ہے جنہوں نے فوراً اس پہ قابو پایا. لیکن اسموگ میں ہمارا لوکل جو ہمارے بیہیویئر ہے، ہماری ایونٹس ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارا ڈفرینٹ چیزوں کو استعمال کرنا، جیسے وہیکل اگر اسموک کمٹ کر رہی ہے تو وہ فیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسموگ لوکل فیکٹرز کے ساتھ مل کر جو سرحدوں سے یہ ہوا کا فیکٹر ہے یہ مل کر یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی انڈسٹری ہماری اپنی ہم ٹھیک نہیں کریں گے، گورنمنٹ آپ کو اریسٹ بھی کرے گی، ایف آئی آر بھی کاٹے گی، جرمانے بھی کرے گی، سیل بھی کرے گی، بند بھی کرے گی ان تمام جگہوں کو، جو کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. یہ صحت کا معاملہ ہے، بچوں کی صحت کا معاملہ ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی صحت کا معاملہ ہے، یہ ہماری صحت کا معاملہ ہے. آپ سب ماسک لگائیں. میں نے بھی خود آج سے ماسک لگانا شروع کر دیا ہے. آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتی کہ آپ اس وقت صرف اور صرف میتھین کو انہیل کر رہے ہیں. اور ابھی میں کچھ چند اناؤنسمنٹس بھی کروں گی امپورٹنٹ.
آج کی اور کل کی اور اگلے ہفتے کی صورتحال دیکھتے ہوئے چند اناؤنسمنٹس میں ابھی کروں گی، لیکن یہ جو فیکٹر ہے، میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ آگاہی میں ہمارا ساتھ دیں. میں صبح صبح ہمارا جو وار روم ہے اسموک کے اوپر، ہمارا ای پی اے ڈویژن میں جو ای پی ایجنسی ہے اس میں وار روم بنا ہوا ہے. صبح صبح ہم سارا ڈیٹا، جو میپس آپ دیکھتے ہیں، ہیٹ میپس آپ دیکھتے ہیں، یہ جو سارے ناسا کا فائر ایونٹس آپ دیکھتے ہیں، یہ ہیٹ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ریڈ ہے یہ پورے کا پورا پولوٹنٹ اس وقت ہے، اور جو پرپل ایریا میں ہے وہ ہائیسٹ پولوٹنٹ ہے بیکاز آف دا ونڈ ڈائریکشن. تو آپ یہ پرپل ایریا زون جب دیکھیں گے تو یہ سارا زون لاہور کا زون اور لاہور ڈویژن کا زون بنتا ہے. اور وہ ہوائیں جب دہلی سے تیزی سے نکلتی ہیں تو ان کا اے کیو آئی ڈراپ کر جاتا ہے، ہمارا اے کیو آئی کیونکہ انویلپ بن جاتا ہے تو وہ انکریز ہو جاتا ہے. اور جب ہماری اپنی جو اعداد و شمار ہیں، جو پولوٹنٹس ہیں لوکل ایریا پہ، وہ ٹریگر ہوتے ہیں اور اے کیو آئی کا لیول یہ اٹین ہم کر لیتے ہیں. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اے کیو آئی پورے سال کا، یہ چارٹ بھی میں نے دیا تھا، پورے سال کا اے کیو آئی لاہور کا 365 دنوں میں 275 دن ہمارے انہیلدی ہیں. اور یہ جو 180 170 160 107 لوور پہ گیا پچھلے ہفتے میں، یہ ہر سال کا اے کیو آئی یہی ہے. یہ جو ہم اسموک کے دنوں میں کہتے ہیں لاہور سب سے ٹاپ پہ آلودہ شہر بن گیا، لاہور سارا سال جو ہے وہ اس کا جو اے کیو آئی ہے، صرف اس کی ڈپ جو آتی ہے وہ اگست کے مہینے میں جب مانسون ہوتی ہے اس وقت آتی ہے، یا وہ جون کے مہینے میں آتی ہے، اپریل کے ماہ میں جب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک ونڈ بریز اپنی لاہور کی ہوتی ہے، اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر آتی ہیں. مارچ اور اپریل کے مہینے میں یہ ڈراپ کرتا ہے، لیکن ڈراپ بھی وہ 133 140 155 165 کے اوپر کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جب یہ اسموک کا سیزن آتا ہے، ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ونڈ کا جو کمپوننٹ آتا ہے ٹرانس باؤنڈری کا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات ہے، جس کو کافی لوگوں نے، شرارتی لوگوں نے، سازشی دماغوں نے اس کو دوبارہ سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے. وہ شیطانی دماغ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے بچوں کی صحت کے ساتھ، اس ملک کے بزرگوں کی صحت کے ساتھ، ہماری ہے یہ ہندوستان سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا. نہ ہم ہوا کو روک سکتے ہیں، جب ہوا کی، نہ ہوا کی ڈائریکشن کو بدل سکتے ہیں. یہ صرف ڈائیلاگ کے ساتھ کہ جو انٹرونشنز بارڈر کے اس اطراف ہو رہی ہو سکتی ہیں اور جو بارڈر کے اس اطراف ہو سکتی ہیں وہ مل کر کی جائیں گی تو یہ فنومینا میں تبدیلی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ہم لوگ روز صبح یہ اسموگ الرٹ بھی جاری کرتے ہیں، جس میں یہ تمام ڈیٹا ہوتا ہے. ای پی اے عمران میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈی جی ای پی ہیں، ہماری اسکواڈز اس وقت پوری اپنی ڈیوٹی پر ہیں، سرویلنس کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے سرویلنس کر رہی ہیں. اور ہم اپنا صبح ہیلتھ الرٹ بھی جاری کرتے ہیں، ونڈ ڈائریکشن الرٹس بھی جاری کرتے ہیں، میپس بھی جاری کرتے ہیں. لیکن میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ آگاہی میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اسی طرح کا تعاون اگر رہا، شہری اپنے موومنٹ کو، اپنی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ریڈیوس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آتی ہے. آپ نے دیکھا کل 107 کے اوپر بھی گیا اے کیو آئی لاہور کا، فرام 1063 وہ 107 کے اوپر بھی گیا، جس میں شملہ پہاڑی کا لوئسٹ بھی گیا، کیونکہ شملہ پہاڑی کے اوپر اس وقت گرین لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، وہ گرین رنگ کے اندر ہے. تو یہ ڈیٹا محض ڈیٹا نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اگر اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے، اپنے ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کریں گے، اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو آفت ہے، نیشنل ڈیزاسٹر اس وقت، آج اسلام آباد بھی اسموگ کی لپیٹ میں آیا ہے. میں نے فوراً منسٹری سے فیڈرل لیول پہ بات بھی کی ہے کہ وہ جو اپنے لوکل کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، کیونکہ یہ توقع نہیں کی جاتی تو وہ لوگ نہیں اس پہ کام کر رہے ہوتے. آج انہوں نے پریس ریلیز میں بھی بتایا ہے وہ وجوہات جو لوکل ہیں جو اس چیز کا باعث بنی ہے. لیکن یہ جو ہوا کی ڈائریکشن ہے یہ لاہور کو اس وقت افیکٹ کیے ہوئے ہے. یہ انشاءاللہ دوپہر کو پھر بہتری کی طرف جائے گا. ابھی اس وقت 527 اس وقت ایوریج پہ آ گیا ہے، جو اس وقت 1500 1400 1800 1900 پہ صبح کے وقت تھا. اس میں اور جب ساؤتھ کی طرف ڈائیورژن ہوگی ونڈ کی اور نیچے جائے گا. لیکن ہماری کنسٹرکشن سائٹس کو میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، ای پی اے اب سیل کرے گا، بند کرے گا. اگر وہ فیوجیٹو ڈسٹ پہ اسپرنکلنگ واٹر کے ساتھ وہ ایس او پیز نہیں
compliance دیں گے تو we will have to shut down all the construction sites in central Lahore. We will have to shut down all the industry in central Lahore. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. آپ لوگ اپنی کمپلائنس نہیں دیں گے تو ہمیں انڈسٹری کو بھی سینٹر آف لاہور کی بند کرنا پڑے گا, اور ہمیں کنسٹرکشن سائٹس اس وقت فیوجیٹو ڈسٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اگر آپ کی گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے, بس سے دھواں نکل رہا ہے, موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہے, چنچی سے دھواں نکل رہا ہے, اس کو ہمیں اس وقت کلیمپنگ شروع ہو گئی ہے, امپاؤنڈنگ شروع ہو گئی ہے سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کے تھرو. جو فارمز ہیں ان کی اریسٹ میں آج بھی اضافہ ہوا ہے. اسٹبل برننگ کی, یہ اسٹبل برننگ کا سیزن ہے, سپر سیڈر استعمال کریں. زیرو ٹالرنس ہے, کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اب آخر میں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ میپ دیکھیں, وہ میپ لگائیں جو اگلے ایک ہفتے کی دکھا رہا ہے ونڈ ڈائریکشن, اس کو پلیز لگا دیں. جب تک وہ میپ لگتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج گلبرگ میں سید مراتب علی روڈ پہ یو ایس کاؤنسلیٹ عسکری اس پہ پیک کیا ہے ان علاقوں میں, اور ڈی ایچ اے کے علاقوں میں AQI. تو یہاں پہ ہماری سرویلنس اسکواڈس پہنچ گئی ہیں. یہ ذرا پچھلا میپ دکھائیں. پچھلا میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈ کی ڈائریکشن کا, یہ زیرو ونڈ, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ہوا کا جو رخ ہے وہ لاہور کی طرف ڈفرینٹ انڈین بارڈرنگ سائٹ سے آ رہا ہے. دوسرا میپ دکھائیں. یہ میپ اگر آپ دیکھیں, اگلا میپ دکھائیں پلیز. یہ میپ اگر آپ زوم کریں اس کو اور آپ اس کی لاہور کے اندر یہ دیکھیں کتنی تیزی سے, یہ دیکھیں, لک ایٹ دس, اس کی سپیڈ دیکھیں ونڈ کی کس طرح پرپل ایریا پہ لاہور کی علاقے کے اندر, یہ دیکھیں لاہور کا ایرو آپ کے لیے لگایا گیا ہے, اور ونڈ سپیڈ دیکھیں کس طرح. اور یہ ساری انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں, یہ کوئی بھی ہماری ویب سائٹ نہیں ہے, یہ ناسا کی ویب سائٹس ہیں, ونڈ ایئر کی ویب سائٹس ہیں, یہ ونڈی کی ویب سائٹس ہیں, IQ ایئر کی ویب سائٹس ہیں. اس میں کوئی بھی ہماری اپنی